مکہ کے کافروں کی روک تھام۔ مکہ والوں نے کمزور مسلمانوں کو مدینہ آنے سے روک کر گویا ان کو قید میں لے لیا تھا۔ باہر سے مسلمانوں کو مکہ آنے نہیں دیتے تھے۔ حد یہ ہے کہ کعبے کا طواف اور حج جو سارے عرب کے لیے کھلا تھا، مسلمانوں کے لیے وہ بھی بند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ان کی اس برتاؤ کے بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کے بیپاریوں کو جو شام آتے جاتے تھے 2-2 4-4 اور کبھی کبھی 10-12 مسلمانوں کو بھیج کر ڈروانے لگے تاکہ وہ اپنے بیپار کی خاطر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور مسلمانوں پر سے پابندی اٹھا لیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور برابر اپنی ضد پر قائم رہے۔ مسلمان بھی ان کے بیپار کے رستے کو روکنے کے لیے اڑے رہے۔ مدینہ شام اور حجاز کے بیچ میں پڑتا تھا، اس لیے مکہ والے اپنا راستہ بدل بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مدینہ کے آس پاس میں جو عرب قبیلے تھے جن کے بگڑ جانے یا مکہ والوں کا ساتھ دینے سے مدینے کا امن خاک میں مل جاتا، ان کے پاس جا کر ان سے صلح کا معاہدہ کرنے لگے۔ اس طرح پہلے جہینہ کے قبیلہ سے، پھر بنو زمرہ سے صلح اور دوستی کے معاہدے ہوئے۔ مکہ کے کافر یہ دیکھ کر جلنے لگے اور سمجھے کہ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زور اور بڑھے گا، جس کا توڑ ضروری ہے۔ چنانچہ مکہ کے ایک رئیس قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لوٹ کر لے گئے۔ مسلمانوں نے پیچھا کیا مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ اس واقعے کے تیسرے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجروں کو لے کر بنی مدلج کے قبیلہ میں پہنچے اور اس سے بھی دوستی کا معاہدہ کیا۔ کچھ دنوں بعد یہ ہوا کہ رجب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلا کی وادی میں بھیجا اور ان کو ایک بند خط دے کر فرمایا کہ اس کو 2 دن کے بعد کھولنا۔ 2 دن کے بعد خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ نخلا میں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگاؤ اور خبر دو۔ اتفاق یہ کہ مکہ کے لوگ جو شام سے تجارت کا مال لے کر آ رہے تھے سامنے سے گزرے۔ مسلمانوں کے اس دستے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص عمرو بن حضرمی مارا گیا، 2 پکڑ لیے گئے اور قافلہ لوٹ لیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا کہ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم نے تو لڑائی کی آگ لگا دی، اور اسی کے ساتھ عرب کے قاعدے کے مطابق اس دستے نے جو مال لوٹا تھا وہ بھی اسی کو لوٹا دیا۔ مکہ کا جو آدمی مارا گیا تھا وہ قریش کے ایک بڑے سردار کا ساتھی تھا، اور جو وہ آدمی پکڑے گئے تھے وہ بھی قریش کے ایک دوسرے سردار کے پوتے تھے۔ اس واقعے نے مکہ والوں میں بدلہ لینے کا نیا جوش پیدا کر دیا۔ بدر کی لڑائی۔ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی لڑائی ضروری تھی اور لڑائی کے لیے سرمایہ بھی ضروری تھا۔ مکہ والوں نے اپنا سارا سرمایہ دے کر ایک تجارتی قافلہ شام کو بھیجا۔ پہلے واقعے کے 2-2.5 مہینوں کے بعد رمضان 2 ہجری میں یہ قافلہ واپس آیا تھا کہ مکہ والوں کو خبر پہنچی کہ مسلمان اس پر چھاپا مارنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر پاتے ہی قریش کے بڑے بڑے سردار 1000 سپاہیوں کو لے کر مکہ سے نکلے۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ مسلمانوں کے ساتھ مدینے سے چل پڑے۔ قافلہ تو بچ کر مکہ پہنچ چکا تھا، مگر مکہ والوں نے کہا کہ ہم بدر پہنچ کر خوشی منائیں گے اور ناچ رنگ اور شراب و کباب کے جلسے کریں گے۔ بدر ایک گاؤں کا نام تھا جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ مدینے سے 1 میل نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، بچوں کو واپس کیا۔ مدینے میں منافقوں اور یہودیوں کا ڈر تھا، اسی لیے ابو البانا صحابی کو مدینے کا حاکم بنا کر مدینہ لوٹا دیا اور 2 آدمیوں کو آگے بھیجا کہ قریش کا پتہ لگائیں۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو خبر پہنچانے والوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رک گئے۔ رات بھر دونوں لشکر آمنے سامنے رہے۔ مسلمانوں نے بھی کمر کھول کر آرام کیا، مگر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑے نماز اور دعا میں لگے رہے۔ صبح ہونے کو آئی تو مسلمانوں کو نماز کے لیے آواز دی۔ نماز کے بعد جہاد پر واز فرمایا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا اور کافروں سے ان کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ ایک نیک دل قریشی نے چاہا کہ یہ لڑائی ٹل جائے اور ابن حضرمی کا خون بہا اس کے وارث کو دے دیا جائے۔ عتبہ قریش کا سردار اور حضرمی کا حلیف اس کے لیے تیار تھا، مگر ابو جہل نے اس تجویز کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ صبح ہوئی تو دونوں فوجیں میدان میں آ کھڑی ہوئیں۔ ایک طرف 1000 کا لشکر تھا جو ہتھیاروں سے لیس تھا، اور دوسری طرف 313 مسلمان تھے جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہ تھے، لیکن حق کا زور اور ان کے بازو میں تھا اور دین کا جوش ان کے سینوں میں امڑ رہا تھا۔
اللہ پر یقین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ان کے پاس تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے میدان سے ذرا ہٹ کر ایک چھپر کے سائے میں اللہ کے حضور سر جھکائے فتح کی دعا مانگ رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، اے خداوند، اگر آج تیرے یہ مٹھی بھر عبادت کرنے والے مٹ گئے تو پھر زمین پر تیری پرستش کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی انسان نہیں رہے گا۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ پہلے ابن حضرمی کا بھائی عامر، جس کو اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، آگے بڑھا۔ ایک غلام مسلمان اس کے مقابلے کو نکلا اور وہ مارا گیا۔ اس کے بعد عتبہ، جو قریش کے لشکر کا سردار تھا، بڑی شان سے عتبہ نے ان کا نام و نسب پوچھا، اور جب معلوم ہوا کہ وہ مدینے والے ہیں تو پکارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم واپس آ جاؤ، اور یہ انصاری ہٹ آئے، اور اب حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم میدان میں آئے۔ عتبہ حضرت حمزہ سے اور ولید حضرت علی سے مقابل ہوئے اور مارے گئے، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن عاص کا مقابلہ کیا اور ایسی تان کر برچھی ماری کہ وہ دم سے زمین پر آ رہا۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ مدینہ میں ابو جہل کی شرارت اور مسلمانوں سے دشمنی کا چرچا عام تھا۔ انصار کے دو نوجوان اس کی طاق میں نکلے اور لوگوں سے پتہ پوچھ کر باز کی طرح اس پر ایسے جپٹے کہ دم کے دم ایک دم میں وہ خون میں لتھڑا پڑا تھا۔ ایک دوسرے مسلمان نے جا کر اس کا سر کاٹ لیا۔ عتبہ اور ابو جہل کا مارا جانا تھا کہ قریش ہار کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا۔ قریش کے 70 آدمی جو مکہ کے بڑے بڑے رئیس تھے مارے گئے اور اتنے ہی آدمی گرفتار ہو گئے۔ مسلمانوں میں صرف 14 بہادروں نے شہادت پائی۔ تاکہ عجیب قدرت ہے کہ 313 آدمیوں نے، جو ہتھیاروں سے بھی پوری طرح لیس نہ تھے، 1000 کی فوج کو ہرا دیا۔ یہ سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ سچ کی جیت ہوئی اور جھوٹ کی ہار، اندھیرا چھٹ گیا اور اجالا ہو گیا۔